بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 55، تکمیل ولایت۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں لذات نفسانی کو ترک کرنے کے مختلف مدارج بتاتا ہوں اور یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ ہوا و ہوس اور نفس امارہ کی پیروی سے مجتنب رہنے پر تکمیل ولایت کیوں کر ہوتی ہے۔ نفس کی الجھنوں اور پابندیوں سے نجات کے لیے شروع میں انسان خود انتہائی جد و جہد اور قوت ارادی سے کام لیتا ہے، اور چونکہ لذات و خواہشات نفسانی سے اس کا مزاج مانوس اور عادی ہو چکا ہوتا ہے، لہذا عادات کی بیخ کنی کے لیے اسے نہایت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت اور مقصد مبارک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے خاص تائید و توفیق سے اس کی نصرت و اعانت فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو لوگ ہمارے وصل اور ہماری رضا جوئی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا راستہ یعنی صراط مستقیم ضرور دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود رہنمائی فرمانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نفس امارہ کی الجھنوں سے نجات پانے والوں کو اپنے بعض اولیاء اور برگزیدہ بندوں کی صحبت بھی نصیب کرتا ہے، جس کے ذریعے نہایت مؤثر طور پر ان کا روحانی اور باطنی تزکیہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایسا بندہ مومن اپنے نفس سے فانی اور ذات الہی کے ساتھ باقی و جادوانی ہو جاتا ہے۔ وہ تمام حرام و متشبہ چیزوں سے احتراز کرتے ہوئے جملہ ضروریات زندگی میں حلال و مباح چیزوں کو اختیار کرتا ہے، جس اس کے ذکر و عبادت کی قبولیت میں بھی کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اس طرح شہوات نفسانی کی پیروی سے اجتناب کرنے، محرمات سے محفوظ رہنے اور اللہ تعالیٰ کی حلال و جائز کردہ چیزوں کو استعمال کر کے ذکر و عبادت میں منہمک رہنے کی برکت سے وہ آستان ولایت تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسے اہل ہمت و عزمیت اولیاء اللہ اور خواص کے زمرہ میں داخل کیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے باطن میں اللہ کی جانب سے یہ آواز سنتا ہے کہ جب تو نے رضائے الہی نفسانی اور دنیاوی خواہشات کو چھوڑا تو عقبہ کے متعلق بھی اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، اور اخلاص و توحید کے اتمام کے لیے تمام کائنات سے اور اپنی تمام خواہشات سے احتراز کر، اور اس کے ساتھ ہر قسم کے شرکیہ و بدعہ تصورات و رجحانات سے کنارہ کش ہو کر فنا فی توحید ہو جا۔ پھر خاموشی اور ادب کے ساتھ ہماری بساط قرب اور مقام صدق میں داخل ہو جا، جہاں تیرے لیے دائمی مسرت و طمانینت ہے، جس میں کوئی غم و تشویش خلل انداز نہیں۔ اللہ اکبر۔ بس اپنے خالق و پروردگار کی رضا اور خوشنودی کے لیے تمام مخلوقات اور لذات سے روح گردانی اختیار کر۔ ایک مخلص و موحد شخص کو جب یہ مرتبہ مل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے علوم و معارف منکشف کیے جائیں گے، انواع فضل و کرم کے انوار اسے ڈھانپ لیں گے، اور غیب سے خلعت الہی اسے پہنایا جائے گا۔ پھر اسے تلقین کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ان خاص نعمتوں اور عطیات کا ہر وقت شکر بجا لا، کیونکہ ان کی ناقدری کرنا ان کے عطا فرمانے والے رازق کی توہین کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس وقت بندہ شکر و ذکر کی افراد کے باعث اپنے ارادہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، فضل و کرم اور قرب خواص سے واصل و محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی نعمتوں اور عطیات کو قبول کرنے کی بھی مختلف حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ محض اپنے ہوس اور خواہش سے انہیں قبول کرے، اور یہ مکروہ و ناجائز ہے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں حکم شریعت ایماء غیبی اور حکم باطن کے ساتھ قبول کرے، یہ ترک ہوائے نفس اور ولایت کا رتبہ ہے۔ پھر اس سے بھی بلند و عرفہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں اور عطیات کو اپنی خواہش و ارادہ قطعی نفی اور مشیت الہی کی موافقت سے قبول کرے۔ یہ مرید سے مراد ہو جانے، ابدالیت کو حاصل کر لینے اور فعل خداوندی کی کامل مطاعت ہے جو ولایت کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس جو شخص اس رتبہ ابدالیت کو پالے، حقیقت میں خطاب صالح کا مستحق وہی ہے، اور یہی معنی ہے اس ارشاد الہی کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ میرا محافظ و معاون وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنا کلام مقدس مجھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور تمام صالحین کا متولی ہے۔ اس بنا پر متقی اور صالح وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی مکمل اطاعت کرتا ہے اور محرمات اور متشابہات سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایسے شخص کی امداد و اعانت اور حفاظت و پرورش کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایسا شخص قبض و بسط کی قدرتی کیفیات اور حالات کے نشیب و فراز کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے مشیت الہی کے تحت ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے اور افعال الہی کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. یہی وہ بلند ترین مقام ہے جہاں اولیاء اللہ و ابدال کے احوال باطن منتہا ہوتے ہیں، جہاں ولایت تکمیل پاتی ہے اور جہاں بندہ پر ہر وقت انوار و برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کجائی شام محیو دین کجائی چرا در مردم چشمم نیائی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفیٰ۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین رضی اللہ عنہ، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو، اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تکمیل ولایت کے منازل کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔